बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इस बार जो नई ऑडियोज और वीडियोस आने वाली हैं उनमें बड़े बड़े हेड्स जो हैं वो रोल होते आपको दिखाई देंगे। ये मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपके साथ आगे जाके बात करूंगा, लेकिन एक शख्सियत है फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की उस एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, या वो ब्राह्मण खानदान है, या अरे ब्राह्मण, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि पैसे और रिसोर्स के हवाले से जो शख्सियत बहुत इजी जिंदगी गुजारती है वो ब्राह्मण है भाई, ठीक है, सीधी जी गल है। जेड़ा बेचारा तंग फंग है भावें वो बकायदा ब्राह्मण है, यानी कश्मीरी ब्राह्मण है, लेकिन वो फिर शूद्र की जिंदगी गुजार रहा होता ना। तो मैं जो बात करता हूँ वो एक्चुअली जो आपका माली स्टेटस है या इख्तियारात के हवाले से जो स्टेटस है उसको मद्देनजर रखते हुए बात करते हूँ। फैसल वाडा साहब बहुत अमीर आदमी है, उनका खानदान बड़ा अमीर खानदान है, उनके घर में बड़ी बड़ी आला नस्ल की पार्टीज होती हैं, वो अफोर्ड करते हैं ये सारा कुछ करना। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इधरले भी आते हैं, उधरले भी आते हैं, बड़े घर भी आते हैं, निके घर भी आते हैं, जिसको वो बुलाते हैं वो सारे आ जाते हैं भाई। लिहाजा उनके जो ताल्लुकात है ना वो पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है, समझ लीजिए, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। लिहाजा फैसल वाडा साहब की जो बातें हैं, और जब खास तौर पे वो मार्फत की बातें कर रहे हों उस वक्त चीज़ों को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए और थोड़ा सा गौर और फिक्र करना चाहिए उनकी बातों के ऊपर कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुनी हैं और उनकी बातों में जो है वो माजी में जो उन्होंने क्लेम किए थे उनमें मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आया कि वाकई एंजॉय है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इसमें कत्लो गारत हो गई, इसमें इंसानी खून बहेगा, और मैं नहीं समझता कि ये करना चाहिए इनको। अब उनकी ये बात ज़ाहिर है मार्फत से उसने लगी मबनी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पर मबनी बात थी, और इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात के नतीजे में हुआ ये कि वही हुआ। इमरान खान साहब जो हैं वो उनके इस लॉन्ग मार्च में वो यानी लोग जो हैं वो जख्मी हुए, एक दो लोग शायद वो शहीद भी हो गए, मतलब वो एक तरह से बेचारे राह जंदे गोली बच गई, और इस तरह के और मामला भी हुए। तो इमरान खान साहब के बारे में वो अच्छी राय नहीं रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ये प्लान कहाँ किया गया, तो मैं कहता हूँ कि इसमें लोग ना जाएं। तो वो उन्होंने एक बात की थी और गल सही निकली। अब वो जो बात कर रहे हैं वो बात मैं आपको एज इट इज बता देता हूँ सर। इसमें वो सब लोग शामिल हैं जिनको नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है, और नेटवर्क जो होता है वो ऑक्टोपस की तरह फैला होता है। सर मैं आपसे अर्ज करूं, चूंकि थोड़ा सा समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं मुमकिन है कि आप इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हों या आप जो हैं वो हुकूमत करने की ख्वाहिश रखते हो तो आप सिर्फ इलेक्शन लड़ें और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। पाकिस्तान के इंज नहीं होता पाए, बड़ी मैं सीधी जी गल तुहानूं कर देवां। इसके लिए आपके ताल्लुकात जो हैं या आपके राब्ते जो हैं ये पूरे के पूरे उस सिस्टम के अंदर होने चाहिए जो सिस्टम इस मुल्क को लेकर चल रहा है आगे। अच्छा, वो मुल्क हुण सही जा रहा है, गलत जा रहा है, उहदे नाल मुल्क के अंदर हालात की ने, इकॉनमी बह गई है, खलो गई है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन चला उस जो सिस्टम को चला रहा ना, जो करिंदे चला रहे हैं, जेडे मोढियां ने पाकिस्तान खलोता है, उन्हें मोढियां नाल तुहाडे तल्लुकात होने बड़े जरूरी हैं। अदरवाइज आप जितने मर्जी पॉपुलर हो जरूर आपको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाएगा। आप जितने मर्जी अच्छे जो हैं आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपनों फिर ऐसा ना फेल किया जाएगा कि जनाब भेजते रह जाएंगे कि मैंने लोग ही रहा। तो ये जो है ना उस सिस्टम का हिस्सा आपका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब बिल्कुल ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे ही है। इमरान खान साहब जो है ना वो उस सिस्टम का हिस्सा थे। वैसे तो मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान पे जो ग्लोबल एक सिस्टम था, बल्कि है भी एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर हुकूमतें जो हैं वो ऐसे उंगलियां तो रख के निचोड़ियाँ मरोड़ियाँ जानियाँ ने, ठीक है, वो होता है। वो खान साहब उस घर से भी आए ने भाई, ठीक है, यानी जो खान साहब के दादा सोहरा थे ना, जेम्स गोल्ड स्मिथ का बाप जो था वो उन शख्सियात में शामिल था जिन्होंने इसराइल की बुनियाद रखी थी जरूर, ठीक है, यानी वो इसराइल के बानी है जो ने मतलब हाँ इमरान खान जड़ा है इन हाथ पाना। ये जो आपको इसकी गुफ्तगू कभी के अंदर मेरे से हमला होएगा, कभी 5 पुलिस वाले आएंगे, कभी 4 आएंगे, मुझे कोई जुनूनी कत्ल कर रहे हैं, जिन्नी गुफ्तगू कर रहे हैं ना ये मतलब कोई आम आदमी नहीं है, अब पाए पूरे कहानीकार ने। और ये बाकायदा क्या कहते हैं एक उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की क्या कहते हैं डायरेक्शन के ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर मन्ने पर मन्ने ने।
ظاہر ہے کہ میں اسرائیلی لابی کی بات کر رہا ہوں، اور عمران خان جو ہے نا ان کا پاکستان کے اندر ایک ایسا ہرکارا یا ایسا اداکار ہے جتنے پائے بڑی بڑی انویسٹمنٹاں کی ہیں انہوں نے۔ اچھا اب یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری ظاہر ہے کہ وہ اسی بات سے لنک کریں گی جا کے جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کی تھی، یا وہ سندھ کے گورنر ہوا کرتے تھے حکیم سعید صاحب، انہوں نے کی تھی۔ تو اب میں پھر دوبارہ اس بات کی طرف آنے لگا ہوں کہ یہاں پر عدلیہ کا ایک سسٹم ہے، یہاں پر پولیس کا، بیوروکریسی کا، یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، یہاں پر جو ہے وہ تاجروں کا، یہاں پر جو یورپی یونین کے نمائندے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں سفارت خانے ہیں، ٹھیک ہے، یا چائنا کے جو معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر اگر آپ کی کوئی سے ہو تو چیزیں بہتری کی طرف آسانی سے چلی جاتی ہیں۔ اچھا اب یہ لوگ آپ کے ساتھ تعلقات اس وقت بناتے ہیں جس وقت آپ کے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ دے رابطے عوام کتنے نے، یا آپ کتنے کے ریلیونٹ ہیں ایشوز کے ساتھ، تو وہ پھر آپ کی چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں۔ عمران خان دیا ایسے ہی شمع بہتر گئی ہیں سر۔ اب فیصل واؤڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی کہہ یہ رہے ہیں کہ پائن جڑا نیٹ ورک سی نا وہ موجود ہے، تو جو تکر نیٹ ورک نہیں بنو گے وہ تکر چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ میں آپ کو ان کا ایگزیکٹ جملہ بتا دیتا ہوں، اور جملہ اصل میں خطرناک ہے، اور وہ کہہ گئے ہیں۔ تو اب چونکہ ان کا اپنا نیٹ ورک سے بڑا تعلق واسطہ رہا ہے، اور ابھی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی وہ دل دے جانی نے، تو لہٰذا میں ان کی بات کو اگنور نہیں کر سکا۔ ندیم ملک صاحب کا پروگرام تھا سما ٹی وی کے اوپر، وہاں پر انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ چھترول جب تک چکوال سے کوئٹہ خطرناک ترین ایریا تھا پائے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھترول چکوال سے کوئٹہ، کوئٹہ سے باولپور، اور باولپور نکے چھتر کے ساتھ وہ کہتے ہیں، اور باولپور سے پھر نکے چھتر کے ساتھ بیرون ملک نہیں کریں گے، پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تباہی کی حد تک چلے جائیں گے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا میں اپنے طور پہ ایک مطلب لے رہا ہوں۔ میں بالکل فیصل واڈا صاحب سے نہ میری بات ہوئی ہے، نہ میں نے ان سے رابطہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دیا ہے ایز پولیٹیشین، تو میں ایز جرنلسٹ اس کو جس طرح سے لے رہا ہوں میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ پائن چھتر و چھتری ہون لگا جے کا، اور یہ اس طرف اب چیزیں چلنے لگی ہیں، اور جب یہ اس طرح چیزیں چلے گی تو پھر مطلب ہے کہ کوئی نہیں بچن لگا، اور کوئی نہیں بچن لگے سے مراد یہ ہے کہ وہ نیٹ ورک جو اب تک پاکستان کو کسی پاسے کھلوڑ نہیں دے رہا، انہوں دی واری آئی کھلوتی جی۔ اچھا اب وہ اس بات کو مزید ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ سر سانپ کا نہیں کچلیں گے یہ خرابی کرتے رہیں گے۔ ان دو کا خاص اثر رابطہ تعلق واسطہ جو مطلب میں ان کی بات سے جو سمجھوں وہ یہ ہے، عدلیہ، سیاسی جماعتوں، میڈیا مالکان، پولیس، ایف آئی اے، ان سب کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر ندیم ملک صاحب کی انٹری ہوتی ہے۔ ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ یار بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اگر یہ لوگ اتنے ہی پاورفل ہیں تو پوائنٹ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ مطلب کسے کھلوتے ہیں پھر، کہ اے جڑے لوگ نے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ باہر رہ کے بھی سارا سسٹم انہوں نے ہاتھی سے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک میں اپنے گھر میں ہوں تو مجھے پتہ ہے میرا گھر کہاں سے اس میں انٹری ہو سکتی ہے، ان کا تو باہر نکل سکتے ہیں، پھر گل دوسرے پاسے ٹر گئی۔ لیکن میں ان کی اس بات سے یہ سمجھاؤں کہ پائن کم نیڑے ہے، اور جس چیز کا ہم جس خدشے کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ نیٹ ورک جڑا نا او دی مطلب کترن والا کام انہوں نے شروع ہو گیا، انہوں نے تارا تونا وڈیاں جان لگی ہیں، تو چیزیں اب سیریس موڈ پہ آ رہی ہیں۔ میں نہ چکوال کو ایکسپلین کروں گا، آپ جانتے ہیں، نہ میں کوئٹہ کو ایکسپلین کروں گا، نہ باولپور کو ایکسپلین کروں گا، یہ آپ نے جو سمجھنا سمجھتے رہے۔ لیکن میں نے جب چیک کیا کاؤنٹر تو مجھے فیصل واڈا صاحب کی بات میں دم محسوس ہوا، اس لیے میں نے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ دوسری خبر جو میں نے آپ سے کہی تھی وہ یہ ہے کہ محمد خان پٹی صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ گرفتار ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ پائن جڑے نے وہ مٹیاری تو گرفتار ہوئے سن، اس کے بعد جناب وہ لاہور رہے، پھر رحیم رہے، پھر رحیم تو کوئٹہ جا کے گرفتاری پائی گئی تھی۔ اس دوران بہو نے بہت کچھ دیتا،
بہت کچھ انہوں نے بتایا، طوطے کی طرح چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، اور آج کل تو وہ ایف آئی اے کی اس میں تحویل میں ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر اور جڑی چیزیں نے وہ اب چلیں گی، ضمانتیں ضمانتیں ان کی ہوں گی نہیں ہوں گی، وہ میرا خیال اتنی زیادہ میٹر اس لیے نہیں کرتی ہیں کیونکہ وہ جو کچھ دے بیٹھے ہیں اس تو بعد بھائی نے چراغاں جی روشنی نہیں رہنی، اور ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کیا دے بیٹھے ہیں۔ ایک تو آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی، اس ویڈیو کے اوپر رد عمل آیا تھا چیف جسٹس صاحب کا، کل ہی وہ آیا ان کا رد عمل کہ یہ آڈیو ویڈیوز کیا ہے، ان کی کیا قانونی حیثیت ہے، بڑے غصے میں دکھائی دی ہے وہ۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آپ غصہ کر لیں ضرور، یا آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، عرض یہ ہے کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں اور جو بات مارکیٹ کے اندر موجود ہے اے برہمنا نے ہلکے اندر وہ ہے یہ پائے نا کہ گوگا پٹی یعنی جو محمد خان پٹی صاحب ہیں انہوں نے بہت اہم انفارمیشن جو آڈیوز اور ویڈیوز کی صورت میں ہے وہ فراہم کر دی ہے، کیونکہ ان کو ایک عادت ہے، اور عادت یہ ہے کہ وہ جس بندے نال اپنا تعلق واسطہ رکھتے سن پیسے لین دین دا یا ان کو بلائج کرنے کا، مطلب کسی نے کہہ دے ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی، کسی نے ٹھیکہ دیتا تو وہ ریکارڈ رکھتے تھے، چاہے وہ ٹیلی فون کی صورت میں ہو، چاہے ڈائری کی صورت ہوئے، چاہے کال ریکارڈ کر لیں، چاہے وہ فوٹیج بنا لیں کسی طریقے نال، وہ اس کا ریکارڈ ضرور رکھتے تھے۔ اور ریکارڈ رکھنے کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ٹائم دے ہوتے اگر وہ بندہ کل نو مطلب کام لے لیا اس تو بعد کہ جا اسی تیرے کیس کا فیصلہ نہیں کرانا، جا نہ جا، یا اسی تیرے سرو نہیں کرنا، تو یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہوگا، یہ پھر ان کو واٹس ایپ کریں گے وہ ریکارڈ کہ پاؤ بہت ہی گلا نہ کر، اے دیکھ تو کام لیتا آیا، یہ ساڈا نہیں کرے گا تینوں اسی پانڈ دیں گے پڑھ کے، بچے گا تو ہی نہیں۔ یہ جو ہوتا ہے انڈر ورلڈ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے اوپر اندر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ مافیاز اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ اس مافیا کا ایک اہم مورا ہے، اہم مورا جو ہے نا اپنا محمد خان پٹی صاحب، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل مافیا ہے، اور جس طرح سے وہ پھر پیسے بے تاشا ارباں روپے، یار مطلب کوئی چھوٹے پیسے کی گل نہیں ہوتی، ارباں روپے دی ٹرکوں ٹرک کام ہے گا بھائی۔ اچھا اب وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سے انہوں نے وہ آڈیوز وہ ویڈیوز اس طرح کی وہ ریکارڈ ٹھیک ہے جڑے فائدے دیتے گئے نے وہ سر باقاعدہ پہنچا دی ہیں ان لوگوں کو جو لوگ ان سارے کام کو نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقت، ان کے پاس وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اور اگر چیزیں وہ اس طرح سے نہ چلی جس طرح سے اس وقت پاکستان کے مفاد میں ہیں، تو پھر سر یہ آڈیوز اور ویڈیوز بھی آئیں گی، اور وہ یہ نہیں ہوگا پھر کہ آڈیوز اور ویڈیوز آئیں اور ان کو نظر انداز کر دیا جائے، وہ نظر انداز نہیں ہو سکے گی، وہ پھر ان کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام نکلے گا۔ جیسے منطقی نتیجہ نکلا تھا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، جو جج ارشد ملک نے اعتراف کیا تھا کہ والے جرائم کیے ہوئے تھے اپنے، اس کا پھر منطقی نتیجہ نکلے نا بھائی، ٹھیک ہے آگے بھی نکلے گا۔ اور وہ میاں صاحب ظاہر ہے اس کیس میں اللہ خیر رکھے بری ہو جائیں گے، وہ جج دے اپنے کہنے تو بات گل پیچھے نہیں نہ بچتی کوئی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں محمد خان پٹی صاحب نے دے دی ہیں۔ اور اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح اچانک چھاپا مار کے تے رنگے ہاتھوں پھڑ لیتا جانا نا، اس طرح اچانک چھاپا مار کے تے رنگے ہاتھوں پھڑے جانے والی گل ہے وہ آڈیوز ویڈیوز جڑیاں ہیں نے، اور اس میں نیٹ ورک کے بڑے بڑے جو سرکردہ لوگ ہیں نا، سرکردہ نام نہیں میں لے سکتا، وہ سر سارے کے سارے اس میں انوالو ہیں۔ اور جس لیے ویڈیوز آنی ہیں آڈیوز آنی ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا اور سمجھ آ جائے گی کہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا تھا۔ اب ان دونوں باتوں کو اگر ملا کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ فیصل واڈا صاحب کا وہ بیان جو رات کو انہوں نے ندیم ملک صاحب کی پروگرام میں دیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ چکوال سے کوئٹہ، کوئٹہ سے بہاولپور اور بہاولپور سے باہر تک جب تک لتر پریڈ نہیں ہوگی کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر آپ کو ساری چیزیں کسی ایک کوئی سینس بنتی ان کی آپ کو دکھائی دے گی، کوئی نقشہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں وہ بن جائے گا گل کیڑے پاسے جا رہی ہے۔ تو میں جتنی بات آپ کو ایک طریقے سے بتا سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی ایک طریقے سے ہی کمنٹ کیجئے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔